کہ سرے محفل کرم 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 میری سرکار آج اس بابت رات سرکار بارگاہ استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ سرے محفل کرم کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، کہ سرے محفل کرم کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، کہ نگاہیں منتظر رہ جائیں کہ سرے محفل کرم کرم میری سرکار ہو جائے، کہ نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، کہ تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، کہ تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، کہ نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، کہ نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ بلا تاخیر التماس حضرت علامہ مولانا اسامہ قادری سے کہ وہ حضور کہ وہ اپنے ایمان افروز بیان سے کر انگیز بیان سے ہمارے دلوں پر فرمائے۔ علماء کرام نعروں کے ساتھ بال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ چند لوگ وہ جو آج بھی نہیں بخشے جائیں گے، حضور نے قطعاً فرما دیا یہ بخشے ہی نہیں جائیں گے۔ آج حالانکہ گناہ بڑے سے بڑا گناہ والا بخش دیا جائے گا، لیکن یہ لوگ آج بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا کافر کسی صورت نہیں بخشا جائے گا، کافر کسی صورت بھی بخشا نہیں جائے گا۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کے اصول کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہندوستان میں فلاں ایکٹرز مر گیا، او بھائی ایران کا صدر مر گیا، فلاں شخص مر گیا جو بد مذہب تھا، اس کے لیے بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ بخشش کی دعائیں کرنے والے کافر ہو جائیں گے۔ اگر کافر کے لیے بخشش کی دعا کی گئی تو جو بخشش کی دعا کر رہا ہے اس پر حکم کفر لوٹے گا، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ کبھی داخل جنت نہیں ہوگا۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ جو کافر ہے وہ بھی آج کی رات نہیں بخشا جائے گا۔ پھر فرمایا جو شراب پینے والا ہے، جو شراب پینے والا ہے۔ معراج کی رات حضور گئے معراج پر، حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو دیکھا کہ فرشتے ان کو خون اور پیپ زبردستی پلا رہے تھے، اور وہ بڑے عذاب میں مبتلا تھے، بڑی آفت میں مبتلا تھے۔ تو میں نے جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون ہیں جن کو یہ خون اور پیپ پلانے کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو وہ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں شراب پیتے تھے، شراب کے عادی تھے۔ تو شراب کا عادی آج کی رات نہیں بخشا جانے والا۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص جو حضور نے فرمایا کہ آج کی رات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اچھا، شراب کے متعلق میں بتا دوں کہ شراب سے متعلق صرف شراب نہیں ہے بلکہ ہر نشہ ہے، کیونکہ شراب تو فار ایگزامپل بیان کی گئی ہے۔ اس پر محدثین نے کلام فرمایا ہے کہ شراب کے ساتھ ساتھ جو نشے کا عادی ہے، بھلے وہ کسی بھی نشے میں مبتلا ہو، وہ بخشا نہیں جائے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو نشہ نہیں ہے، جیسے سگریٹ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نشے میں نہیں شامل ہوتی۔ نشہ اس چیز کا نام ہے جس سے ذہن کا تغیر تبدیل ہو جائے، اس چیز کو نشہ کہتے ہیں۔ تو وہ چیزیں استعمال کرنے والا شراب پینے والے کے حکم میں ہے۔ پھر تیسرا وہ شخص جو حضور نے فرمایا آج کی رات یہ نہیں بخشا جائے گا، وہ ہے زنا کا عادی۔ استغفر اللہ، زنا کا عادی، جو شخص بدکاری میں مبتلا ہے۔ حضور نے قرآن کی آیت مبارکہ ہے نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اچھا، زنا کیا ہے؟ زنا سے بھی مراد ہمارے ہاں جو ہے وہ جو لیا جاتا ہے، صرف وہ زنا نہیں ہے، بلکہ ہر دوسرا شخص
اپنی زبان سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے ہاتھ سے، طرح طرح کے طریقوں سے زنا میں مبتلا ہے، تو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ کہ یہ فحاشی ہے۔ اور زنا کے اندر مبتلا شخص، زنا میں مبتلا شخص، پھر میں بتا رہا ہوں کہ بد نگاہی کرنے والا، اپنے فیس بک، واٹس ایپس اور اپنے یوٹیوبز پر اپنا ایسے مواد دیکھنے والا کہ جو بے حیائی پر مبنی ہوں، دیکھ لیں آج کی رات ایسے شخص کو بھی بخشش کی نوید نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ جوانی کا جو وقت ہوتا ہے، جوانی کے وقت کے اندر گناہ سے بچنا جہاد اکبر ہے۔ یعنی جب صحابہ ساری جہادوں سے فارغ ہوئے تو حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے غزوات تو سارے لڑ لیے، ہم نے اسلام کے لیے جنگیں تو ساری لڑ لی، اب ہمیں کون سی جنگ کرنی ہے، ہمیں کس جنگ کی ضرورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا پہلے تو تم نے چھوٹی جہادیں کی تھی، یعنی جہاد اصغر کی تھی، اب تمہیں جہاد اکبر کرنی ہے۔ اور وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ وہ جہاد اکبر ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس کے اگینسٹ چلنا۔ نفس آپ کا گناہوں پر ابھارے گا، آپ نے اس سے دور رہنا ہے۔ اب جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہی تو پھر گناہ کو چھوڑا تو کیا فائدہ؟ گناہ کرنے کی جس وقت طاقت ہو اور گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہو، اس وقت بندہ اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ حدیث پاک نہیں ہے کہ اللہ کو جوانی کی توبہ مقبول ہے، اللہ کو جوانی کی توبہ پسند ہے۔ جوانی کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا؟ جوانی کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کیونکہ جوانی کے وقت میں گناہ کی طرف طبیعت بہت مائل ہوتی ہے، گناہ کی طرف رغبت بہت ہوتی ہے۔ جب انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اس کے جذبات اور اس کی نفسانی خواہشات بہت کم ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ جوان اللہ کی رضا کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دے۔ وہ ایک مثال بڑی پیاری حضرت مفتی اعظم مفتی ابراہیم قادری صاحب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک غلیظ جانور ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ تو وہ کیوں نہیں کھایا جاتا؟ کہتے ہیں لوگ اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ حرام ہے، بلکہ اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کا ذائقہ لگا نہیں ہے، اس کا رواج نہیں ہے۔ اگر حرام کی وجہ سے بچ رہے ہوتے تو سود اور رشوت سے بھی بچتے، اگر حرام کی وجہ سے بچ رہے ہوتے تو حرام کمانے سے بھی بچتے، مگر وہاں جو نہ کھانے کا مقصد ہے وہ طبیعت نہیں چاہ رہی، طبیعت اس طرف مائل نہیں ہو رہی، ورنہ بازاروں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کھانا حرام ہے لیکن وہ کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا ذائقہ لگا ہے۔ تو ہمیں گناہ چھوڑنا ہے اللہ کی رضا کی نیت سے۔ پھر چوتھا شخص اس پر توجہ رہے، یہ بڑی نصیحت آمیز بات ہے، والدین کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ ذرا غور کریں اپنے اوپر کہ آج کی رات بخشش تو مانگ رہے ہیں، اب آج دیکھیں آج کی رات میسج چل رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، آپ کی دل آزاری ہو گئی ہو، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ واٹس ایپ کے گروپس کے اندر میسج چلا رہے ہیں، فیس بک کے 5000 فرینڈز جن سے آپ کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ان کو وہ میسج چلا رہے ہیں، گھر میں ماں باپ سے ناراضگی ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بہن بھائی آپس میں بات نہیں کر رہے، بھائی آپس میں جدا ہیں، سالوں گزر گئے، قطع تعلق ہوئے وہاں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ہم سوشل میڈیا کے اوپر میسج چلا رہے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی آپ کی دل آزاری ہو گئی ہو جس سے آپ کی ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی، اگر حقیقت میں آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ جس شخص سے آپ کی رنجش ہوئی ہے اس شخص سے معافی مانگیں۔ بھائی اگر آپس میں جدا ہیں تو بھائی آپس میں محبت قائم کریں، باپ بیٹے آپس میں جدا ہیں تو وہ محبت قائم کریں۔ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان بھی اس عظیم رات، بخشش والی رات میں نہیں بخشا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے، ماں باپ کا تو حق بہت ہے اولاد کے اوپر، اور جس کو بیان کرنا اس وقت میں تو ممکن نہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ جب تمہارے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہیں کرنا۔ اچھا یہاں پر بڑھاپے کو کیوں ذکر کیا؟ ماں باپ کی اہمیت تو جوانی میں بھی وہی ہے، بچہ چھوٹا ہو اور ماں باپ جوان ہو، حکم تو تب بھی یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ لیکن بڑھاپے کو خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے مفسرین نے یہاں پر بات ارشاد فرمائی کہ یہاں پر بڑھاپے کو ذکر کرنے کا خاص طور پر مقصد یہ ہے کہ بڑھاپے کے اندر ماں باپ کا مزاج بچپن جیسا ہوتا ہے، ان کے مزاج میں تغیر ہوتا ہے، ان کے مزاج کے اندر چڑچڑاہٹ ہوتی ہے۔ جوانی کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی، جوانی میں وہ فضول بات نہیں کریں گے، جوانی کے اندر وہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کریں گے، جوانی میں وہ ایسی بات نہیں کریں گے کہ تمہارا دماغ جو ہے وہ تمہارے دماغ میں تغیر آ جائے۔ لیکن جب وہ بڑھاپے میں پہنچیں گے، ان کی جسمانی طاقت ختم ہوگی، ان کی ذہنی صلاحیت کم ہوگی، تو پھر وہ تم سے عجیب و غریب باتیں بھی کریں گے۔ لیکن قرآن نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف، کہ ان سے اس وقت میں اف تک نہیں کرنا۔ لفظ اف کے پیچھے بھی مفسرین نے فرمایا کہ راز یہ ہے کہ لفظ اف سے مراد اف نہیں، بلکہ ہر وہ لفظ جو ان کو تکلیف دے۔ انہوں نے کوئی غلط بات کی، مزاج کے تغیر والی بات کی، ایسی بات کی کہ جس سے آپ کو غصہ آ گیا، آپ کی طبیعت کے اندر تغیر ہو گیا، لیکن ایسا ریئیکٹ نہ ہو آپ کی طبیعت کے اندر کہ ان کو تکلیف دے۔ تو والدین کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا کلچر ہے اس وقت کہ ہم والدین کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں آج کی رات اللہ نے فرمایا ہے کہ والدین کا نافرمان بخشا نہیں جائے گا۔ یہاں پر میں اس بات کی ضمن میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے۔ اولاد نافرمان جو ہوتی ہے نا، وہ دراصل آپ کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ کی اپنی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق تعلیم نہیں دی، آپ نے اپنی اولاد کی شریعت کے تقاضوں کے مطابق تربیت نہیں کی، آپ نے اس کو اللہ کا فرما بردار بنایا۔ جب آپ نے اس کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا تو آپ کیسے امید رکھتے ہو کہ یہ آپ کا فرما بردار بنے گا؟ حالانکہ حضور نے فرمایا، عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اولاد نصیب ہو تو اولاد کی شرعی تقاضوں کے مطابق تربیت کرو۔ ہم کہاں کرتے ہیں؟ بچہ سو رہا ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، اور اسکول جانے کے لیے تو شاید منہ پر پانی ڈال کے بھی اٹھا دیں گے، گہری نیند سے بھی کھڑا کر دیں گے۔ آپ نے اپنے بچے کے ذہنوں، دل کے اندر، دماغ کے اندر نماز فجر کی اہمیت داخل نہیں کی۔ جب دن کی ابتدا، ہر دن کی ابتدا آپ اس سے اللہ کی نافرمانی میں کروا رہے ہیں، پھر امید یہ رکھتے ہیں، شکایت یہ کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کا نافرمان ہے، تو تربیت بھی تو آپ نے نہیں کی۔ آپ نے اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی؟ صرف آپ نے جسٹ فارمیلٹی ناظرہ قرآن پڑھوا دیا۔ کیا ناظرہ قرآن پڑھانے سے آپ کے بچے کا حق ادا ہو گیا تعلیم و تربیت کا؟ کیا قرآن کو صرف رٹ لینے سے کیا قرآن کا علم اس کو مل گیا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ حالانکہ ہم دنیا میں جیسے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت دیتا ہے، قرآن کا حکم ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، لیکن یہ آزمائش کیسے؟ فرمایا ہاں یہ آزمائش ایسے ہے کہ اللہ نے تمہیں اولاد دی، تم نے اس کو دین کا علم نہیں سکھایا، اس کو قرآن و سنت کا علم نہیں سکھایا، یہ قیامت میں تمہارے لیے آزمائش بن جائے گا۔ تم چند سالوں کے بعد دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن یہ بچہ نمازیں اسی طرح قضا کر رہا ہوگا جیسے آپ کی زندگی میں کرتا تھا۔ یہ یہاں نمازیں قضا کر رہا ہوگا، قبر میں آپ کو عذاب مل رہا ہوگا۔ وہ روایت تو سنیے نا کہ زندگی میں بچہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو قبر میں اس کے باپ کو اجر مل رہا ہے۔ اس کے برعکس روایت کی طرف ہمارا ذہن کیوں نہیں جاتا؟ اس کا الٹ بھی تو ہے نا، کہ جب ہم شریعت کے تقاضوں کے مطابق تربیت نہیں کر رہے اپنی اولاد کی، بچہ پیدا ہوا ہے، میٹرک تو فرض ہے، میٹرک تو کروانا ہے، آگے چلتے جائیں ایم اے، ڈبل ایم اے اور آگے او لیول تک، مطلب اچھے سے اچھی دنیا کی تعلیم، ان کا مستقبل بن جائے۔ بھائی ان کا مستقبل قبر ہے، ان کی قبر کو اچھی کرو، ان کی آخرت اچھی کرو تاکہ تمہاری بھی آخرت اچھی ہو۔ لیکن اس معاملے میں
ہم لوگ 100% کمزور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے؟ کیوں نہیں سکھاتے؟ میرا سوال ہے آپ سے. دین فری میں سکھایا جا رہا ہے. علم دین کو کیا آپ نے اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے؟ علم دین کو آپ نے اتنا حقیر سمجھا ہوا ہے کہ فری میں بھی دے گا تو نہیں ملیں گے، نہیں لیں گے. اگر کوئی شخص علم دین آپ کے بچوں کو فری میں سکھانے کے لیے تیار ہے، نہیں سکھا رہے، اور اسکول کی مہنگی مہنگی فیسیں افورڈ کر کے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں روزی کا ذمہ کیا اس اسکول کے ذمے پر ہے؟ کیا اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر لیں گے تو کیا آپ کا بچہ کبھی بے روزگار نہیں ہوگا؟ روزی کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. کیوں پھر آپ اپنی اولاد کو دین کے علم سے دور رکھتے ہیں؟ بچے کو سب کچھ آتا ہے، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، نماز کے مستحبات، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ. اس کو دین کا علم نہیں آتا. اس کو سب کچھ آ رہا ہے، موبائل کا ہر فنکشن اس کو معلوم ہے، ہر ویب سائٹس کا اس کو پتا ہے، ہر اپلیکیشن کا اس کو پتا ہے، لیکن اس کو دین نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ باپ کو خود نہیں آتا، ماں کو خود نہیں آتا. ہم جب شادی کرنے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں عورت کی خوبصورتی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کا خاندانی اسٹیٹس کیا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ نمازی ہے، متقیہ ہے، پارسا ہے، میرے نسل کی تربیت کرے گی، یہ میری نسلوں کی ماں بننے والی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب باپ دیندار ہوتا ہے تو دین گھر میں آتا ہے، جب ماں دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں میں جاتا ہے، نسلوں تک پہنچتا ہے. امام اعظم کے پاس ایک بندہ اپنے بچے کو لے کر آیا جس کی عمر 4 سال تھی. امام اعظم سے کہا حضور آپ اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام فرمائیں، آپ اس کو اپنی صحبت میں رکھیں، یہ آپ سے علم دین سیکھے گا. آپ نے فرمایا تو نے بہت دیر کر دی، تو نے بہت دیر کر دی. وہ کہتا ہے حضور یہ تو ابھی 4 سال کا ہے. کہا اس کی تربیت کا وقت تو جب شروع ہوا تھا جب تو اس کی ماں کو تلاش کر رہا تھا، جب اس کی ماں کو تلاش کر رہا تھا جبھی سے اس کی تربیت کا وقت شروع ہوتا. اگر اس کی ماں ایسی ہوتی جو دیندار ہوتی، متقیہ ہوتی، اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی ہوتی تو اب تک اس کے اندر بہت رنگ ہوتا. تو پھر کیوں ہماری ترجیحات کے اندر دین شامل کیوں نہیں ہے؟ یہود، ہنود، نصارہ ہم پر اس لیے تو غالب ہیں کہ ان کے مذہب کی تعلیم اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے. ہمارے ہاں اس مذہب کی تعلیم سے، دین کی تعلیم سے بچوں کو بالکل جاہل رکھا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جو دین کا علم جس کے پاس نہیں وہ جاہل ہے. اگر آپ نے ماسٹرز پڑھ لیا اور آپ کی میتھمیٹکس بڑی اچھی ہے، آپ کی میڈیکل بڑی اچھی ہے، آپ وکیل بن گئے، آپ جج بن گئے، آپ ڈاکٹر بن گئے، تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ پڑھے لکھے جب ہوں گے جب آپ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کے قابل ہوں گے، آپ امامت کے قابل ہوں گے، آپ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوں گے. یار ایک روایت، کتنی علماء کی فضیلتوں میں روایتیں آتی ہیں. قیامت کا دن ہوگا، لوگ جو ہے وہ علماء کے پاس آئیں گے کہ حضرت آپ کو میں نے دنیا میں پانی پلایا تھا، آپ کی خدمت کی تھی، آج میں مشکل میں ہوں، آپ میری شفاعت فرمائیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو وہ علماء جو ہوں گے وہ اپنے معتقدین اور محبین کو بھی جنت میں لے جائیں گے اپنے ساتھ. تو یار جس کی اولاد عالم ہوگی، ماں باپ کا کیا مقام ہوگا پھر؟ تو کیوں ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے کی طرف نہیں آتے؟ کیوں ہم ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام دینی تقاضوں کے مطابق نہیں کرتے؟ اچھا بہت سے بہت ذہن کیا بن جاتا ہے، حافظ بنا دیں گے. بھائی بغیر علم کے اگر آپ نے بچے کو حافظ بنا دیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ وہ طوطے کی مثل ہے. کس کی مثل ہے؟ طوطا آپ کے بولنے پر بولتا ہے لیکن اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اسی طرح حافظ پورا قرآن رٹتا تو ہے لیکن اس کو کسی آیت کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، اس کا علم سمجھ میں نہیں آتا. تو حافظ بنانے سے پہلی ترجیح آپ کی ہونی چاہیے کہ اپنے بچے کو علم سکھائیں گے. ایک روایت سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب ایک عالم دین کسی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، کسی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے اور قبر والوں کے لیے نہ فاتحہ پڑھتا ہے، نہ ایصال ثواب کرتا ہے، نہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا ان کے لیے، صرف گزرتا ہے. عالم دین
صرف قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گزرنے کی برکت سے قبر والوں پر سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ جس کی اولاد عالم ہو، جس کا بھائی عالم ہو، جس کا دوست عالم ہو، جس کا شوہر عالم ہو، جس کی بیوی عالمہ ہو، جس کے بچے عالم ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ تو ساتھ رہتا ہے، ساتھ اٹھتا ہے، ساتھ بیٹھتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں علم دین کی قدر نہیں ہے، ہمیں علماء کی قدر نہیں ہے۔ آخری بات، قطع تعلق کرنے والا بھی اس رات کو نہیں بخشا جاتا۔ قطع تعلق سے مراد یہ ہے کہ جو شخص شریعت کے اصول سے ہٹ کر کسی سے قطع تعلق کرے۔ اچھا، ہمارے اندر بھی منافقت ہے کہ جس سے قطع تعلق کرنا ہے، شریعت حکم دے رہی ہے کہ کرو، اس سے نہیں کرتے، اور جس سے قطع تعلق کرنا منع ہے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اسلام کے صحیح عقیدے ہمارے عقیدے ہیں الحمدللہ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے دلیل کے ساتھ، سارے دلائل کے ساتھ ہم حق پر ہیں الحمدللہ۔ اگر کوئی شخص عقائد اہل سنت سے ہٹتا ہے، یعنی اس کے عقائد قرآن اور سنت اور اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں، عقیدہ اہل سنت سے ہٹا تو اسلام کے عقیدے سے ہٹا، تو فرمایا اس سے قطع تعلق کرنا واجب ہے۔ قرآن کی آیت مبارکہ ہے لا تجدوا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے کبھی اللہ اس کے رسول کے دشمن سے دوستی نہیں کرتا۔ تقاضا بھی ہے نا، محبت کا تقاضا بھی ہے کہ محبوب کا دشمن ہمارا دشمن، محبوب کا دوست ہمارا دوست۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں محبت ہے، حضور سے محبت ہے، سارے ولیوں سے محبت ہے، تو اللہ کے دشمن، حضور کے دشمن، ولیوں کے دشمن سے ہم کیسے دوستی رکھ سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ مومن تو نہیں رکھے گا، ہاں منافق رکھ سکتا ہے، جو اپنے مذہب میں بھی ہو۔ اور پھر چورن کیا بیچا جاتا ہے کہ ہم سب کی سنتے ہیں، کرتے اپنی ہیں، سب کی سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ پہلے اپنے اندر علمی ٹھہراؤ، علمی استطاعت تو اتنی پیدا کر لو کہ سامنے والے کو جواب دے سکو۔ ہم اس کی اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی بد مذہب کے پاس غیر عالم کو اصلاح کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں عالم دین کسی بد مذہب کے پاس جا سکتا ہے اتنی دیر کے لیے جتنی دیر کے لیے اس کو قرآن اور سنت کے دلائل سے اس کو سمجھانا ہو، بس۔ ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ جھپیاں مارے، اس کے ساتھ گیدرنگ بنائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا رشتہ قائم کرے۔ اگر اس کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ امام حضرت شرح صدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جن کے اپنے عقیدے صحیح تھے مگر وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، جہنم میں ان کو جہنم کے نیچے درجے میں رکھا جائے گا۔ بتاؤ، ایسی سخت سزا ہے بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھنا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کالا بھی ہمارا ہے، سفید بھی ہمارا ہے، پیلا بھی ہمارا ہے، سب ہمارا ہے، ہم سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سب سے دوستیاں بنا کے رکھتے ہیں اور مذہب کو فالو نہیں کرتے تو پھر آپ سے بڑا منافق کوئی نہیں۔ ہم جس سے دوستی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں، بس۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ ہمارا بھی محبت کرنے والا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذاتی رنجش ہے، سالوں گزر گئے، باپ بیٹے کی بات بن، بھائی بھائی کی بات بن، بھائی بہنوں کی بات بن، تو اس صورت میں قطع تعلقی جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو دو مسلمان اگر آپس میں بات کرنا چھوڑ دیں، 3 دن سے زائد اگر ہو جائے تو دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، خواہ حق پر کوئی بھی ہو۔ جو حق پر نہ ہو اس کو بھی بڑھ کر اپنے مسلمان بھائی سے صلح کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔